بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی جیل سے 15 سال بعد افغان قیدی کا رہا ہونے پر شاندار استقبال۔ دنیا بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج پھیل رہا ہے۔ روس نے اپنے متعدد فوجی جنرل ہٹا دیے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی دبئی میں جنرل پرویز مشرف کی عیادت۔ بھارت نے چپکے سے کابل میں دوبارہ سفارتخانہ کھول لیا۔ عمران خان کا 2 جولائی سے دوبارہ ملک بھر میں نکلنے کا اعلان۔ افغان طالبان نے ایک مرتبہ پھر امریکہ سے مطالبہ کر دیا۔ سعودی عرب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کنگ عبدالعزیز ایوارڈ سے نواز دیا۔ وٹامن کی گولیاں صرف پیسے کا ضیاع ہیں امریکی ڈاکٹرز۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ کی جیل سے 15 برس بعد رہا کیے جانے والے افغان شہری کا گھر پہنچنے پر ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا ہے۔ اسد اللہ ہارون نامی افغان شہری نے کیوبا کے جزیرے پر قائم امریکی جیل میں برسوں بغیر کسی فرد جرم عائد کیے جانے کے گزارے۔ اسد اللہ ہارون کو سن 2006 میں حراست میں لیا گیا تھا جب وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفر کر رہے تھے۔ وہ خود کو شہد کا تاجر قرار دیتے ہیں، جبکہ امریکہ نے الزام عائد کیا تھا کہ وہ تخریب کاروں کے پیغام رساں اور عسکریت سند گروپ کے کمانڈر ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پہنچنے پر اسد اللہ ہارون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کس بنیاد پر مجھے امریکی جیل میں رکھا گیا۔ اس سے پہلے طالبان حکام نے ان کی پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے قطر سے آنے کی تصاویر جاری کی تھیں، جن میں ان کے ساتھ طالبان کے سینئر عہدیدار بھی نظر آ رہے تھے۔ طالبان رہنماؤں جیسی کالی پگڑی سر پر باندھے اسد اللہ ہارون نے کہا کہ ان کے خاندان اور رشتہ داروں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ اسد اللہ ہارون کے بڑے بڑے بینرز کابل ایئرپورٹ کی شاہراہ کے اطراف بجلی کے کھمبوں کے ساتھ لگائے گئے تھے۔ اسد اللہ ہارون نے بتایا کہ وہاں صرف جسمانی تشدد ہی نہیں تھا، بلکہ ذہنی دباؤ دن بدن بڑھتا رہا۔ رہا کیے گئے اسد اللہ ہارون کی والدہ بیٹے کی تصویر کو بار بار چوم رہی تھی۔ سن 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے بعد اسد اللہ ہارون کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان آ گیا تھا۔ طالبان حکومت کے ترجمہ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اسد اللہ ہارون کی رہائی طالبان اور امریکہ کے درمیان براہ راست اور مثبت رابطے کے بعد ہوئی۔ اشیائے خورد و نوش کی بڑھتی قیمتوں، پیٹرول کے مہنگا ہونے اور تنخواہوں کے نہ بڑھنے کے باعث پوری دنیا میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور مہنگائی کے خلاف احتجاج اور کارکنوں کی ہڑتال کی لہر آئی ہوئی ہے۔ صرف اس ہفتے کے دوران پاکستان، زمبابوے، بیلجیم، برطانیہ، ایکواڈور، امریکہ میں سینکڑوں لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ سری لنکا کے وزیر اعظم نے معیشت کے دیوالیہ ہو جانے کا اعلان بھی کیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روس کے حملے نے توانائی، کھاد، اناج اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر کے افراط زر کو بڑھا دیا ہے۔ یوکرین اور روس کا وہ خطہ ہے جہاں کے کسان دنیا کے لیے اہم فصلیں اگانے اور برآمد کرتے ہیں، جو جنگ سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جس سے امیر اور غریب کے درمیان خلیج کے وسیع ہونے کا خطرہ حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ کتنے امیر ترین لوگ جانتے ہیں کہ ایک روٹی کی قیمت کیا ہے؟ دوستو، وہ واقعہ ہی نہیں جانتے کہ قیمت جو بھی ہو وہ سہ لیتے ہیں، اور یہ صرف ایک تنہا بحران نہیں ہے، یہ ایک خوفناک وبائی بیماری کے بعد آیا ہے جس نے دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی عدم مساوات کو ہوا دی ہے۔ ہم آگے احتجاج کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ کئی ملکوں میں ٹریڈ یونینز بڑھتی قیمتوں کے مطابق تنخواہیں بڑھانے کے لیے احتجاج کر رہی ہیں۔ احتجاج اور مظاہروں کے بعد حکومتوں نے یوٹیلٹی بلوں میں سبسڈی اور ایندھن کے ٹیکسوں میں کٹوتیوں جیسے امدادی اقدامات سے شہریوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے۔
تاہم اس کے مثبت اثرات کم ہیں کیونکہ توانائی کی منڈیاں غیر مستحکم ہیں۔ یوکرین کے شہر ڈونیٹسک میں گلی کوچوں تک لڑائی پھیل جانے کے بعد حکام نے یوکرین کی افواج کو شہر سے نکلنے کا حکم دیا ہے، جبکہ روس کی جانب سے اس ماہ یوکرین میں موجود اپنے متعدد جنرلز کو اہم پوسٹوں سے ہٹائے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ شہر سے فوج اس لیے نکالی جا رہی ہے کہ وہاں مزید اموات کو روکا جائے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یوکرین کے اس اقدام کو روس کی اہم کامیابی کے طور پر دیکھا جائے گا۔ بمباری سے متاثرہ مشرقی شہر کا دفاع بہت مشکل ہو چکا ہے، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ کیمیکل پلانٹ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شہر سے فوجیں نکالنے کا حکم روس کے حملے کے 4 مہینے بعد سامنے آیا ہے۔ جون کے آغاز سے روس کی جانب سے اپنے کئی جنرلز کو آپریشنل کمانڈرز کے رول سے ہٹا دیا گیا ہے، تاہم اہم پوسٹوں پر تعینات جنرل کو ہٹائے جانے کی وجوہات سامنے نہیں آ سکیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی اہلیہ نے دبئی میں بیمار سابق صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی عیادت کی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ہمراہ ان کی اہلیہ اور پاک فوج کے اعلیٰ ڈاکٹرز بھی تھے، جبکہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے اہل خانہ نے بڑی خوشی سے آرمی چیف اور ان کی اہلیہ کو خوش آمدید کہا۔ آرمی چیف نے جنرل پرویز مشرف اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ان کے اپارٹمنٹ میں وقت گزارا، جبکہ فوجی ڈاکٹروں نے 78 سالہ جنرل پرویز مشرف کا معائنہ بھی کیا، جنہیں 2018 میں متحدہ عرب امارات میں ایک جان لیوا بیماری کی تشخیص ہوئی تھی۔ جنرل پرویز مشرف کے اہل خانہ نے ابھی تک انہیں پاکستان واپس لانے کا ذہن نہیں بنایا ہے۔ جنرل پرویز مشرف اہل خانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کے لیے دستیاب طبی وسائل موجود نہیں ہیں۔ اہل خانہ نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ پاکستانی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی ہموار واپسی میں سہولت فراہم کرے گی، کیونکہ جنرل پرویز مشرف نے اپنی باقی زندگی پاکستان میں گزارنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ بھارت نے بغیر کسی اعلان کے کابل میں اپنا سفارتخانہ خاموشی سے دوبارہ کھول لیا ہے اور بھارت سے ایک ٹیم سفارتخانے پہنچ گئی ہے۔ بھارتی سفارتخانے پہنچنے والی ٹیم افغان عوام کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فراہم کی جانے والی امداد کی تقسیم کا جائزہ لے گی۔ بھارت نے 10 ماہ قبل افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد اپنا سفارتخانہ بند کر دیا تھا۔ افغانستان میں اشرف غنی اور حامد کرزئی کی حکومتوں میں بھارت کا کابل میں ایک سفارتخانہ اور 4 قونصل خانے کام کر رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 2 جولائی کو پریڈ گراؤنڈ میں حکومت مخالف احتجاجی جلسے کا اعلان کرتے ہوئے تمام بڑے شہروں کے کارکنوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں ہفتے کی رات کو جلسوں کا اہتمام کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہونے والے جلسے سے خطاب کروں گا، جہاں راولپنڈی اور اسلام آباد سے لوگ جمع ہوں گے، جبکہ آپ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے جلسوں میں بھرپور شرکت کریں، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے۔ عمران خان نے سپر سپیڈی ٹیکس عائد کیے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس ٹیکس سے مزید مہنگائی ہوگی اور متعدد انڈسٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں اور کئی صنعتوں نے ملازمین کو فارغ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کرنے میں حکومت رکے گی نہیں۔ مشکل کا شکار تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اب ذرائع کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے حکومت نے 1 لاکھ تنخواہ دار کو ٹیکس چھوٹ دی تھی اور اب اس حکومت نے 50,000 روپے تنخواہ دار پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ ہم موجودہ لوگوں پر ٹیکس نہیں ڈالنا چاہتے تھے، لیکن ٹیکس نیٹ ورک بڑھانا چاہتے تھے۔ نیب قانون میں ترامیم کو قبول کر لیا گیا تو پاکستان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عمران خان نے کہا کہ نہ ان کے ذہن میں مہنگائی تھی، نہ معیشت کو ٹھیک کرنا تھا، کیونکہ ان کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ کیسے NRO 2 لینا ہے۔
امید ہے کہ عدالتیں پاکستان پر اس قسم کا ظلم نہیں ہونے دیں گی۔ دوسری طرف نواز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان نے تبدیلی کے نام پر ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور موجودہ حکومت نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کا مشکل ترین فیصلہ دل پر پتھر رکھ کر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو اتحادیوں سے مل کر مشکلات سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسری طرف شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ منحرف اراکین کو الیکشن میں شکست ہوئی تو جولائی میں حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شیخ رشید احمد نے پیش گوئی کی کہ جولائی کا مہینہ بہت اہم ہے۔ لکھ کر دیتا ہوں کہ اگر منحرف اور لوٹے ارکان کو شکست ہوئی تو جولائی میں حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ شیخ رشید احمد اپنی سیاسی پیش گوئیوں اور بیانات کے حوالے سے شہ سرخیوں میں رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ متعدد بار کئی پیش گوئیاں کر چکے ہیں جن میں سے متعدد درست ثابت ہوئی ہیں۔ افغانستان میں حالیہ بدترین زلزلے کے بعد طالبان حکومت نے بین الاقوامی حکومتوں سے پابندیاں ختم کرنے اور مرکزی بینک میں منجمد اثاثے جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملک کے مشرق میں آنے والے 6.1 شدت کے زلزلے سے تقریباً 10,000 مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ زلزلے میں 1,000 افراد بھی مارے گئے، جس کے بعد افغانستان کے نازک صحت کے نظام پر مزید دباؤ بڑھ گیا۔ امارات اسلامیہ دنیا سے مطالبہ کر رہی ہے کہ افغانوں کو ان کا بنیادی حق دیا جائے اور وہ بنیادی حق پابندیاں ہٹانے اور ہمارے منجمد اثاثوں کو بحال کیا جائے۔ نیو یارک کے فیڈرل ریزرو فنڈ میں افغانستان کے 7 ارب ڈالرز موجود ہیں جنہیں جو بائیڈن انتظامیہ نے منجمد کر رکھا ہے۔ یہ اثاثے اس وقت منجمد کیے گئے تھے جب طالبان نے افغانستان کے اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ طالبان دوستو مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے ملک کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں۔ دوسری طرف امریکہ سمیت مغربی ممالک کا خوفناک زلزلے سے مقابلہ کرتے عوام کی بھرپور مدد کا اشارہ دیتے ہوئے کہنا ہے کہ قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے والی عوام کی مدد کے لیے طالبان حکومت کی رضامندی کا انتظار نہیں کریں گے۔ عالمی قوتوں نے اپنے بیان کے باوجود نہ تو زلزلہ متاثرین کی بحالی میں سرگرمی دکھائی ہے اور نہ ہی افغان منجمد اثاثوں کی بحالی پر طالبان حکومت کو کوئی خاطر خواہ جواب دیا ہے۔ فروری میں دوستو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے افغانستان کے منجمد اثاثوں میں سے نصف رقم 9/11 حملوں کے متاثرین کو معاوضے کے طور پر دینے کا اعلان کیا تھا، جس پر دنیا بھر میں کافی تنقید بھی ہوئی تھی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کنگ عبدالعزیز میڈل سے نوازا ہے، جو ملک کے بانی کے نام پر ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شاہ سلمان کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو مضبوط اور ترقی دینے میں جنرل باجوہ کی نمایاں کوششوں کو سراہتے ہوئے انہیں کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کلاس سے نوازا۔ اس موقع پر فوجی شعبوں اور ان کے ترقی دینے کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ سائنسدانوں اور غذائی ماہرین نے ایک آواز میں کہا ہے کہ وٹامن سپلیمنٹ آپ کو تندرست نہیں رکھ سکتی بلکہ رقم کا ضیاع ہے، جبکہ ورزش اور غذا سے ہی صحت اور تندرستی ممکن ہے۔ اس بات کے واضح ثبوت نہیں ملے کہ ملٹی وٹامن سپلیمنٹ امراض دل اور کینسر کو ٹال سکتے ہیں۔ ماہرین نے کہا ہے کہ ادویہ ساز کمپنیاں لوگوں کو اس جانب لبھاتی ہیں جس کے تحت صرف 2021 میں امریکیوں نے 50 ارب ڈالر کے وٹامن خریدے۔ لوگ وٹامن کو جدوئی گولیاں سمجھتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ اس ضمن میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے کل 54 تحقیقات اور مطالعوں پر غور کیا ہے جو برس ہاں برس جاری رہے اور ان پر خاصی رقم بھی صرف کی گئی تھی۔ سائنسدانوں نے واضح کیا کہ ہم وٹامن سپلیمنٹ سے منع نہیں کر رہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ امیدیں نہ لگائی جائیں۔ ماہرین نے کہا ہے کہ بعض سپلیمنٹ کینسر کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں، جبکہ وٹامن ای کے امراض دل سے بچاؤ یا کینسر سے بچانے میں کوئی خاص کردار سامنے نہیں آ سکا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ پھل اور سبزیاں کھانا انسانوں کے لیے انتہائی مفید ہے اور وہ کینسر اور امراض دل کے خطرات کو کم کرتی ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ دواؤں کے مقابلے میں پھلوں اور سبزیوں میں وٹامن، مفید اجزاء، فائبر اور دیگر فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں جو مل کر صحت کو بہتر رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں الگ تلگ وٹامن اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ صرف ورزش ہی ایک جدوی نسخہ ہے جو تندرست رہنے کے کام آتا ہے۔ سعودی عرب میں طائف کی خواتین کی کراٹے میں دلچسپی بڑھ گئی ہے اور وہ لیڈیز سپورٹس کلب میں کراٹے سیکھنے کے لیے آنے لگی ہیں۔ خواتین کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کرتے ہوئے کراٹے سیکھ رہی ہیں۔ سپورٹس کلب آنے والی خواتین مختلف قسم کے کھیلوں میں دلچسپی لے رہی ہیں، تاہم کراٹے اور مزاحمتی کھیلوں میں ان کی دلچسپی غیر معمولی ہے۔ سعودی لڑکیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراٹے سیکھنے سے ڈسپلن آتا ہے اور کسی بھی معاملے کے بارے میں فوری رد عمل دینے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے۔ کھجور ایسا بابرکت، لذیذ اور شہری پھل ہے جس کا قرآن کریم میں 20 سے زائد بار ذکر آ چکا ہے۔ تازہ پکا ہوا پھل کھجور کہلاتا ہے اور خشک ہو جائے تو چھہارا کہتے ہیں، جو کہ مزاجاً گرم اور خشک ہوتا ہے۔ دونوں کی افادیت ایک جیسی ہوتی ہے۔ یہ دوا اور غذا کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اسلامی ممالک کے ساتھ امریکہ اور یورپ میں بھی یکساں مقبول ہے۔ پاکستان سمیت دنیا میں 90 سے زائدہ کھجوروں کی اقسام ہیں۔ کھجور ایک بہترین غذا ہے جو کاربوہائیڈریٹس، معدنی نمکیات، وٹامنز اور غذائی ریشہ کا اچھا ذریعہ ہے۔ کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم اور غذائی ریشے کی موجودگی کے باعث دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ کھجور میں چکنائی نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ کولیسٹرول بھی نہیں ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کھانسی کے لیے چھہارے 2 عدد، ادرک 1 گرام لے کر انہیں باریک کتر کر ایک پان کے پتے میں رکھ کر چبائیں۔ یہ دل کی کمزوریوں اور بیماریوں کے لیے اکسیر مانی جاتی ہے۔ رات کے وقت 5 عدد کھجوریں پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح نہار منہ اس پانی میں کھجوروں کو مسل کر استعمال کریں تو یہ دل کی تقویت کے لیے مؤثر ٹونک ہے، ایسا ماہرین کا کہنا ہے۔ جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ 5 عدد کھجور یا چھہارے لے کر آدھا کلو دودھ میں ڈال کر خوب پکائیں۔ جب یہ نرم ہو جائیں تو انہیں دودھ سے نکال لیں اور اس میں شہد 1 چمچہ ملا کر پئیں۔ اگر آپ خون کی کمی دور کرنا چاہتے ہیں۔ پیٹ کی بیماریوں کے لیے 7 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح ان کو شیک کر کے شربت بنا لیں۔ یہ آنتوں کو متحرک کر کے پیٹ اور ہاضمے کو طاقتور بناتی ہیں۔ بچے یا بڑے کمزور اور دبلے پتلے افراد کے لیے اکسیر ہے۔ اس کے استعمال سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ کھجور، مغز اخروٹ، مغز بادام، تل سفید، ناریل برابر وزن کر کے گول لڈو بنا لیں۔ صبح نہار منہ اور شام کو دودھ کے ساتھ لیں۔ مسلسل 3 ماہ استعمال کریں۔ کھجور تمام بیماریوں کے علاوہ امراض لقوہ فالج میں بھی بے حد مفید ہے۔ شدید گرمی میں توانائی فوری طور پر بحال کرنا ہو تو کھجور اس کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ غذائی کمی اور جسم میں فولاد کی کمی کی کیفیت میں تازہ پکی ہوئی کھجور کا مسلسل استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ کھجور کا مسلسل استعمال دل کے بڑھ جانے میں مفید ہے اور یہ کالا موتیا کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کھجور کے درخت کی جڑ کو جلا کر راکھ بنانا اور اس راکھ کو منجن کی طرح استعمال کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ مغز بادام 2 تولے اور کھجور 2 تولے کھانے سے جسم توانا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ کھجور کھانے سے عمر میں اضافے کے ساتھ نظر کی کمزوری کو بڑی حد تک روکا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر رات کے وقت اندھے پن کی شکایت رفع کرنے میں کھجور کی افادیت تسلیم شدہ ہے۔ کھجور گردے اور کمر کو بھی طاقت دیتی ہے۔ دوستو، کھجور کا زیادہ استعمال مضر صحت ہے کیونکہ خون کو یہ جلاتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس نعمت خداوندی کو مناسب مقدار کے مطابق ہی کھایا جائے۔ اس کی سطح پر مٹی اور دیگر آلودگیاں چمٹ جاتی ہیں، اس لیے کھانے سے پہلے کھجور کو صاف پانی سے دھو لینا چاہیے۔ خریدتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی محفوظ پیکنگ ہوئی ہے۔ بعض لوگ اس کی گٹلی نکال کر اس میں مکھن بھر کر کھاتے ہیں۔ چکنائی حاصل کرنے کا یہ سائنسی طریقہ ہے۔ اسے مختلف پکوانوں کی صورت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، بس صاف ستھری کھجوریں مفید ثابت ہو سکتی ہیں۔
اہل عرب کھجور اور آب زمزم کا خوب استعمال کرتے ہیں جو غذائیت کے لیے عظیم نعمتیں ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔